اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو اہم واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ایک دیہاتی کی دو بیویاں تھیں۔ ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، دوسرے کے ہاں بیٹی۔ چنانچہ بیٹے والی نے بیٹے کو اٹھایا اور رقص کرتے ہوئے اپنی سوکن کے خلاف یہ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: سب خوبیاں اور تعریفیں اللہ کے لیے جو بہت بلند ہے۔ اس نے اب مجھے تنہائیوں سے نجات دے دی، پرانی مشق کی طرح چہرے کی بدنمائی سے بچا لیا تاکہ وہ میری اولاد سے ظلم کو دور کر دے۔ جب دوسری بیوی نے یہ سنا تو وہ بھی اپنی بیٹی کو اٹھا کر رقص کرنے لگی اور کہنے لگی، ترجمہ: مجھے بیٹی کا کوئی نقصان نہیں، وہ میرا سر دھوئے گی اور مجھے خوشبو لگائے گی اور میرا گرا ہوا دوپٹہ اٹھائے گی، یہاں تک کہ جب وہ 8 سال کی ہو جائے گی تو میں اسے کڑھائی والی یمنی چادر پہناؤں گی، پھر میں اس کا نکاح مروان یا حضرت معاویہ سے کروں گی جو عمدہ سسرالی اور زیادہ حق مہر دینے والے ہیں۔ جب یہ خبر مروان کو پہنچی تو اس نے 1000 دینار دے کر اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور کہا کہ اس کی ماں اس کی حقدار ہے، اس لیے کہ اس کا گمان جھوٹا نہیں اور نہ اس کا وعدہ ضائع کیا جانے والا ہے۔ پھر یہ خبر حضرت معاویہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، اگر مروان ہم سے پہل نہ کرتا تو ہم 2000 مہر دیتے، مگر اب بھی وہ ہماری صلہ رحمی سے محروم نہ ہوگی۔ چنانچہ آپ نے 2000 دینار اسے بطور تحفہ بھیج دیے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کو ایک لونڈی کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے پاس 2 لونڈیاں حاضر ہوئیں، ایک کا رنگ کالا تھا اور ایک کا سفید۔ ہارون رشید نے کہا، مجھے تو ایک درکار ہے، میں تم دونوں میں سے اپنی خدمت کے لیے اسے رکھوں گا جو اپنے رنگ کی دوسرے کے رنگ پر ترجیح ثابت کرے۔ چنانچہ سفید رنگ والی نے اپنے رنگ کی کچھ خوبیاں بیان کی تو کالی نے کہا، حضور دیکھیے، اس کا سفید رنگ اگر ذرا سا بھی میرے چہرے پر آ جائے تو سب مجھے پھلویری کی مریضہ کہیں گے، اور اگر میرا سیاہ رنگ ذرا سا بھی اس کے چہرے پر چلا جائے تو اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا، میرا رنگ تل بن کر اس کے چہرے پر چمکنے لگے گا۔ ہارون رشید کو ان کی حاضر دماغی پر بہت ناز ہوا اور اس نے دونوں کو ہی رکھ لیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ایک اللہ والے کے پاس 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے پاس ایک خوبصورت بچہ تھا۔ دونوں ہی دعویٰ کر رہی تھیں کہ وہ بچہ اس کا ہے اور بلک بلک کر رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں کہ اگر ان کو وہ بیٹا نہ ملا تو وہ مر جائیں گی۔ اب دونوں دعوے دار تھیں اور بیٹا ایک۔ اللہ والے نے بہت سمجھایا کہ جس کا بیٹا ہے وہ جھوٹ نہ بولے اور اس کو لے لے، مگر دونوں بضد رہیں کہ وہ بیٹا ان کا ہے۔ اس پر ولی اللہ نے ایک عجیب و غریب چال چلی۔ انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے مرید سے کہا کہ چھری اٹھاؤ، اس کو تیز کرو اور اس بچے کو بیچ میں سے 2 کر دو، ایک بچے کا ٹکڑا ایک کو دے دو اور دوسرے کا ٹکڑا دوسری کو دے دو۔ مرید اٹھا، اس نے چھری تیز کی ان کے سامنے اور پھر بچے کو اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بچے پر چھری چلا دیتا۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک پکار اٹھی، اللہ کی قسم میں اپنے دعوے سے باز آئی، یہ بچہ میرا نہیں، یہ بچہ اس کو دے دیں، لیکن اس بچے کو قتل نہ کریں۔ اس پر ولی اللہ نے بچے کو اٹھایا اور کہا کہ یہ بچہ دراصل اسی عورت کا ہے جو اس کو قتل نہیں ہونے دینا چاہتی، کیونکہ ماں کبھی بھی اپنے سامنے اپنی اولاد کو خون میں نہاتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح وہ بچہ اس عورت کو مل گیا اور دوسری عورت بعد میں نادم اور پشیمان ہوئی اور اس نے معافی طلب کی اور کہا کہ واقعتاً وہ جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ دراصل اسی عورت کا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔